یہ کمیونٹی جو سی ہے اسپیشلی ٹرانسجینڈر کمیونٹی, اس میں ایک گرو اور ایک چیلے کا رشتہ ہوتا ہے, آپ اس رشتے کے بھی خلاف ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی سی چیز بتاؤں, گرو اور چیلے کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ماں اور اس کی اولاد کی طرح کا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. اصل گرو اور چیلا جو ہے, میں اس چیز کے خلاف ہوں جہاں پر آپ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں. اب ہیومن ٹریفکنگ کیا ہے کہ ایک گرو کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اپنے چیلے کو کسی اسپیسیفک اماؤنٹ کے لیے کسی دوسرے کو بیچ دے. اچھا پہلے ہمیں سمجھائیں یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ کیا ہوتا ہے, پرانے دوروں میں 125 روپے ہوتا تھا اور آج کل 515 روپے یا 525 روپے 515 کا رواج. یہ کیا ہے کیا؟ اب یہ کیا ہے, کسی بھی ایک انسان نے, زیادہ تر وہ افراد جو گریڈ 2 اور گریڈ 3 والے, میں نے آپ کو اس لیے پوری ڈیٹیل بتا دی تاکہ آپ کے ویورز کو سمجھ آتا ہے گریڈ 2 گریڈ 3 کیا. گریڈ 2 یا گریڈ 3 کے وہ افراد یاد کرتے ہیں, ہم دوبارہ ماضی میں چلتے ہیں, وہ جو بلال تھا جو بہت پیریفری کے علاقے سے پنڈ سے اٹھ کے آیا تھا اور وہ پھر وہ بلو بن گیا. ٹھیک ہے, اب وہ بلال نے کسی کا چیلا ہونا ہے. چیلا ہونا ہے تو انڈسٹری میں لینا ہے. انڈسٹری میں رہنے کا مطلب ہے کسی اشارے پہ مانگنا ہے یا سیکچوئل ایز اے سیکس ورک کا کام کرنا ہے. اب وہاں پہ بلال صاحب نے کسی کا چیلا ضرور ہونا ہے, چیلا ہوئے بغیر کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے, اب جب چیلا ہونا ہے تو اس نے 125 روپے یا تو اس کے ہاتھ پہ رکھنے ہیں یا 515 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھنے ہیں اور اسے کہہ دینا کہ تو میری گرو ہے, آج صبح میری زندگی کے تمام معاملات تیرے کول نے تو خیر کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ گرو کیوں کہنا ہے چیلے نے؟ ہاں گرو کو کہنا ہے چیلے نے. گرو نے کیا کہنا, اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے اور کہنا مٹھائی مارو اور کہنا مارو میاں تالی, صاحب نے تالیاں شالیاں مار دیں. بیس لائن حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو سیکیور کر رہے ہیں اس کو. اچھا اس ٹاپک کو ایک جگہ پہ میں ایک اور چیز اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں, سارے خواجہ سرا ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سب نہیں, ٹھیک ہے, بالکل سب نہیں. ٹھیک ہے, واللہ با حسین صاحب ایسے نہیں. ٹھیک, کچھ ایسے گندے انڈے بیچ میں پائے جاتے ہیں کہ وہ ہیں بہروپیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بے شک وہ سلیکون کرا لیں, جتنی مرضی لیزرز کروا رہے ہیں, وہ مرد ہی ہیں. اچھا وہ پیدا بھی مرد ہوئے تھے, وہ مریں گے بھی مرد بھی, اور آخرت میں جب وہ اٹھائے جائیں گے نا تو وہ اٹھائے بھی مردوں کی طرح ہی جائیں گے. یہ جو ان کی درینہ خواہش ہے نا کہ وہ ایک جھوٹی عورت بن جائے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے ورڈز بڑے ہارش ہیں, شاید آپ کے ویورز کہیں یہ کیا, لیکن بار بار بولنے سے بہتر ایک دفعہ بول دینا چاہیے, سچ سچ ہوتا. اب وہ خواجہ سرا نے اپنی ایک بزنس ڈیل بنا لی. اب وہ کیا بنا لی, پنڈ سے تو آئے تھے رلتے تھلتے ہوئے. ایسا کون سا کاروبار ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹھیاں بھی بنا لیں, گھر بھی بنا لیے, ویل سیٹلڈ ہو گئے. نیچے والے خواجہ سراؤں کی زندگی کتے سے بدتر کر دی ان لوگوں نے. مہک ملک سمیت سارے خواجہ سرا جتنے بھی ہیں, اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کروا لیں یا پوچھ لیں کسی سے, سب کے چیلے. ٹھیک ہے, گرو اور چیلے کا رشتہ ماں اور بیٹے یا بیٹی کی طرح کا ہوتا ہے. مہک ملک صاحبہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے ہی کمیونٹی کے لوگوں نے مارا, مجھ پہ ظلم کیا, میرے بال کاٹے. تو یہ وہ بتا چکی ہیں کہ ان کو انہی کمیونٹی کے لوگوں نے ہرٹ کیا. دیکھیں اس میں پھر بات آتی تھی گریڈ 2 اینڈ گریڈ 3 جو پیدائشی نہیں ہیں. گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے لوگوں کے یہ سارے کام ہیں, یہ روٹین میں چلتی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں. دیکھیں عام کمیونٹی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, ان میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا پہلے, سب سے پہلے انہیں انسان سمجھے, آپس میں دوست بھی گراؤنڈ میں جائیں وہ گیند بلا لے کے تو وہاں پہ بھی لڑ پڑتے ہیں لوگ. اچھا اب کیا ہوتا ہے, لیکن میں یہ اس کے اندر یہ جو سلیوری کا ایلیمنٹ ہے کہ ایک چیلا اپنے گرو کا سلیو بن جاتا ہے. آپ مجھے صرف ایک منٹ دیں بٹ صاحب, میں آپ کو بتاؤں. اب گریڈ, اب اس کے اندر, اب اس میں ایک گریڈنگ یہ آنا شروع ہوگی کہ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تمام خواجہ سرا اس طرح کے نہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے اچھے گرو ہیں جو اپنے چیلوں کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, پالتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, کچھ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور نیکی کے راستے پہ بھی چلاتے ہیں. آپ نے کبھی کسی گرو کے پاس گئے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, بہت نیک ہے, بہت نیک ہے, وہ بہت نیک ہے. بات ان کی ہو رہی ہے, اب بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ وہ بیسیکلی شیطان ہے, عام زبان میں انہیں شیطان کہتی ہوں. اب وہ شیطان وہ لوگ ہیں, اب وہ کرتے کیا ہیں, ان کے ملٹیپل بزنسز ہیں. پہلا بزنس ہے ہیومن ٹریفکنگ کا, یہ ہے کہ ایک نے 125 روپے یا 515 روپے دیے, 515 روپے دیے, 515 روپے دے کے وہ اس کا چیلا ہو گیا. اناؤنسمنٹ بھی ہوگی, اس نے اپنی ڈائری ڈوری میں لکھ بھی لیا. ٹھیک ہے, کمپلیٹ ایک بک کیپنگ سٹینڈرڈ بھی اور اسٹائل بھی خواجہ سراؤں میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کیا اس نے, 6 مہینے بعد وہ تھوڑا سا اس کو گروم کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, اب گروم کیا ہے کہ پہلے اسے ڈانس نہیں کرنا تھا, ایک لڑکے کو لڑکی کی طرح ڈانس بالکل نہیں کرنا آتا. گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے بندے کو اسے ڈانس دوسروں سے دیکھ دیکھ کے وہ انسپائرڈ ہو کے سیکھے گا یا یوٹیوب سے سیکھے گا. کوئی اسپیسیفک کلاس روم ایریا نہیں ہے جہاں پہ یہ ٹریننگ دی جاتی. جیسے اس نے اپنے آپ کو گروم کر لیا, وہ پہلے رہ رہا تھا ڈیرے کے اوپر لوگوں کے ساتھ, ان کے بیگ شیگ اٹھا کے پھرتی تھی سی کیٹیگری پہ یا ای ایف کیٹیگری پہ. پھر اس کی ذرا اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس کیا, وہ نیکسٹ اسٹیج پر آ گئی. نیکسٹ اسٹیج پر آ کے جی اس نے بیگ اٹھانے سے کام چھوڑ کے ذرا پیسے کیپ کرنا شروع کر دیے.
پھر اس سے تھوڑا سا اوپر آئی، تو اوپر آنے کے بعد اس نے کیا کیا جناب، اپنا ایک کمرہ بنا لیا. کمرہ بنانے کے بعد گرو سے علیحدہ رہنے لگ پڑی، گرو کو مہینہ دینے لگ پڑی. ٹھیک ہے، یہاں سے ٹریفکنگ اور مافیازم شروع ہے. جب اس نے گرو کو پیسے دینا شروع منتھلی لگا دی. اچھا اب وہ پر منتھ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ گرو کو دینا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب گرو نے کیا کیا جی، ورڈ یوز کیا جاتا ہے جی کور کلنگ تے چٹائیاں. اب کیا کرتے ہیں، یہ تمام خواجہ سرا بیٹھ جاتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، وہ کمیونٹی کے وہ چند شیطان افراد بیٹھ جاتے ہیں تمام خواجہ سرا نے. اب وہ بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح عام طور پہ کسی معاشرے میں کوئی لڑائی ہو تو ڈبیٹ ہو، اس ڈبیٹ کو پورا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سارے رشتہ دار بیٹھتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں. اسی طرح اچھے خواجہ سرا بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی کی لڑائی ہے دو خواجہ سراؤں کی یا دو گھروں کی، تو وہ آپس میں صلح صفائی آ کے بڑے خواجہ سرا کرا دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اب کیا وہاں پہ سرکل چل رہا ہوتا ہے کہ وہ گرو نے اس کو تھوڑی دیر بعد کہہ دیا، تھوڑے دنوں بعد، چند مہینوں بعد. یہ ایک دم سے کام نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے آہستہ 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 کر کے زہر قاتل کی طرح آپ کو نچوڑا جا رہا ہوتا ہے اس کمیونٹی میں. اب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ 115 کا چیلا جو تھا وہ 6000 کا ہو گیا، 15 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، لاکھ کا ہو گیا، 2 لاکھ کا ہو گیا. آپ کو سب سے برا سیمپل بھی جو نظر آئے گا نا، جسے آپ دیکھ کے کہیں گے یار ایک ہی شاید، وہ بھی آپ کو کوئی 1,50,000 سے نیچے کا نظر نہیں آئے گا مارکیٹ میں. اب اگر اس نے اس گرو کو گرو کے پاس، ہاں ٹھیک ہے، گرو کے پاس اس کا ریکارڈ مینشن ہوگا، یہ 50,000 دی ہے، لاکھ دی ہے، 2 لاکھ دی. اب اس نے گرو ریشما کو چھوڑ کے گرو انجمن کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس نے انجمن کے پاس جانا ہے، انجمن نے ریشما کو پوچھنا ہے نہیں ہے کور کلنگ کی ہے. اس کا کیا ہے کور کلنگ کا مطلب، اس کو تم نے کتنے فائن کیے ہوئے ہیں وہ فائنز بھی بتا دو، اس کی طرف فائن کتنا ہے اور یہ تھی کتنے کی. اس نے کہا جی میری تے لاکھ دی سی تے کور کلنگ پا کے اتے میں پاتا لاکھ اور 2 لاکھ روپے. اس نے 2 لاکھ روپے اس کو دینا ہے اور یہ اس کی کسٹڈی سے نکل کے اس کی کسٹڈی میں، آزاد نہیں کروانا، آزاد نہیں. دیکھیں انسان، ہم لوگ تو سارے آزاد پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی آزاد ہی پیدا ہوتے ہیں. پھر گرو کو کس نے یہ اختیار دیا کہ گرو وہاں پر آگے جا کے اس کے پیسے لگا دے. آنکھ کارنیا کی پرائز نا کم از کم 15-16 لاکھ روپے ہوتی ہے جو آنکھ کا کارنیا. آئی ایم یو ہاسپٹل آپ کو دکھاؤں، لاتعداد لوگ وہاں پہ لائنیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئی کے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جنہیں کارنیا کی ضرورت ہوتی ہے. امریکہ اور شری لنکا سے آتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ کرے اس دفعہ میری واری آ جائے. تو یہ گرو خرید لیتے ہیں اس کو. ہاں، اس طریقے سے یہ ایک ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے. یہ ہے ہیومن ٹریفکنگ. یہ ہے ہیومن ٹریفکنگ. انسان آزاد پیدا ہوا ہے شریعت محمدیہ کے مطابق بھی، اور ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعزیرات کے مطابق اور لا آف جسٹس کے مطابق بھی ایک انسان دوسرے انسان کی بولی لگا کے بیچ نہیں سکتا. لیکن یہاں بیچتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، یہ حقیقت ہے. آپ کا ہر سگنل بکا ہوا ہے، آپ کی ہر گلی بکی ہوئی ہے، آپ کا ہر سگنل بکا ہوا ہے. سگنل پہ مانگنے والے جو خواجہ سر ہیں انہوں نے مانگ کے مہینے کی ایک منتھلی انسٹالمنٹ اپنے گرو کو دینی ہے. پھر اچھا یہ گرو بھی تو کبھی نہ کبھی چیلا رہا ہوگا، وہ بھی اسی سرکل میں سے گزر کے آیا. تو پھر جو اس سرکل میں سے گزر کے آتے ہیں وہ اس سرکل کو اس سے آزاد کیوں نہیں کرتے دوسروں کو؟ بیسکلی سب کو اس میں کیوں پھنسا کے رکھتے ہیں؟ بیسکلی اب پھنسانے کی بات نہیں ہے، بیسکلی عادت بن گئی ہوئی ہے، ایزی منی. وہ اس کو اپنی روایات بھی کہتے ہیں، روایات کہتے ہیں، حالانکہ کوئی روایت روایت نہیں.